السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ ایک ایسا مجاہد جس نے اپنی زندگی میں ایک جنگ بھی نہیں ہاری، اور جب وہ میدان جنگ میں اپنی فوج لے کر آتا تو وہ خود سامنے آ کر سامنے مقابلے پر کھڑی فوج کے سردار کو للکارتا۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں سیف اللہ یعنی خالد بن ولید کی۔ میں خالد ابن الولید ہوں، کوئی ہے جو مقابلہ کرے گا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے مقبول قبیلے بنو مخزوم سے تھا۔ ان کا خاندان جنگوں کے لیے مشہور تھا اور اس سلسلے میں خالد بن ولید کا نام بھی آتا تھا۔ خالد بن ولید کا بچپن سے ہی جنگوں میں رجحان تھا۔ انہوں نے تلوار بازی، گھڑ سواری اور جنگوں کی حکمتوں میں مہارت حاصل کی تھی، اور اس وجہ سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹی سی عمر سے ہی جنگوں کا تجربہ ہونے لگا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے سب سے قابل سپہ سالاروں میں سے ایک تھے، اور آپ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ جب آپ کو مسلمانوں کے خلاف جنگ احد میں لڑنے کا موقع ملا تو آپ نے مسلمانوں کو شکست دی، مگر یہ ان کی زندگی کا وہ دور تھا کہ وہ اب تک اسلام کی روشنی سے دور تھے۔ لیکن پھر ایک دن آپ کو اسلام سمجھ آنا شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پیغام پہنچایا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں حیران ہوں کہ اتنے ذہین شخص کو اب تک اسلام کی سمجھ نہیں آئی۔ اسلام کی حقیقت کسی سے بھی نہیں چھپی ہوئی ہے۔ اگر خالد اپنی عقل مندی کا استعمال اسلام کے لیے کرے تو اس کا بہت فائدہ ہوگا، اور اگر خالد اسلام قبول کرتا ہے تو ہم اس کو ضرور عزت دیں گے۔ اسی کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ساتھ مل کر اسلام قبول کرنے مدینہ کے لیے نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کری اور اسلام قبول کر لیا تو مسلمان کافی خوش ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بہت عزت دی۔ I witness that there is only one God and that Muhammad is his messenger. And may I offer you my... Yes. But you were the bitterest sword against Islam. Now by the will of God, I will be the raised sword of God. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرتے ہی جنگ موتا ہوئی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کا سپہ سالار زید بن حارثہ کو بنایا تھا، اور فرمایا تھا اگر یہ شہید ہو جائے تو اپنا سپہ سالار جعفر بن طالب کو بنا لینا، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو تب عبداللہ بن رواحہ کو چن لینا، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو پھر جسے چاہے چن لینا۔ اور جنگ کے دوران یہ تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے اور فوج کا جھنڈا زمین پر گر گیا تھا، تو اتنے میں کسی نے کہا کہ جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھوں میں دے دو، اور جب جھنڈا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا تو آپ نے اپنی تلوار ہوا میں لہرائی، اور اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں لوگوں کے درمیان فرمایا کہ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا اٹھا لیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ خالد کے ہاتھوں فتح دلوا دے گا۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں بہت بہادری سے مقابلہ کیا، اور آپ سے اس جنگ میں 9 تلواریں ٹوٹی، اور آپ اپنی فوج کو بہت ہی مہارت کے ساتھ واپسی بچا کر لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی حضرت خالد بن ولید جنگوں میں حصہ لیتے رہے، اور آپ نے بڑی بڑی جنگیں لڑیں، جن میں جنگ یمامہ، جنگ قادسیہ، جنگ یرموک شامل ہیں، اور ان میں سے کوئی جنگ نہیں ہاری، حتیٰ کہ آپ اتنے بڑے جنگجو تھے کہ آپ نے جنگ احد میں حصہ لیا اور اس میں بھی مسلمانوں کو ہرا دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ جنگوں میں گزارا۔ انہوں نے ہر جنگ میں اپنی فوجی مہارت اور اللہ پر یقین کے ساتھ جنگیں لڑی۔ جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ مجھے دنیا کے کسی میدان میں موت نہیں آئی، لیکن اب میں اپنی موت اپنے بستر پر دیکھ رہا ہوں۔ آج میں اس بستر پر دم توڑ رہا ہوں، جیسے کوئی بوڑھا اونٹ مر جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا جنگجو نہیں گزرا جو آج تک کوئی جنگ نہ ہارا ہو۔ سکندر اعظم، چنگیز خان، یہ بھی جنگیں ہارے ہیں، لیکن صرف ایک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو کہ آج تک کوئی بھی جنگ نہیں ہارے تھے، اور آپ کو سیف اللہ کا لقب ملا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ کو موت میدان جنگ میں نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ سیف اللہ کا مطلب ہے اللہ کی تلوار، اور اللہ کی تلوار کبھی نہیں ٹوٹ سکتی تھی۔
اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔